السلام علیکم۔ رمضان کی آخری 10 راتیں آنے والی ہیں، تیسرا عشر آنے والا ہے۔ اس ہی عشرے میں لیلۃ القدر کی بھی رات ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بیسیکلی 84 ایئرز اور سم تھنگ بنتے ہیں، تو ایک رات کی عبادت 84 ایئرس سے بہتر ہے، اینڈ وی ڈونٹ ایون نو ہاؤ مچ بیٹر دین 1000 منتھس اٹ از۔ تو اس میں ہمیں اپنی عبادت میں آل ان جانا ہوگا۔ بہت ہی بیوقوفوں والی حرکت ہوگی کہ اگر ہم ایک رات ہمیں ایسی ملے، 5 راتوں میں سے لٹرلی 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، جن میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس کو بھی ہم ضائع کرنے عبادت نہ کر کے، یا تھوڑا بہت قرآن شریف پڑھ لیا، تھوڑی بہت تہجد پڑھ لی۔ فار ایگزامپل ایک کنگ ہے، کہے کہ اس کے جو خزانے ہیں وہ ایک دن کے لیے آپ کے لیے کھول رہے ہیں، آپ جتنا چاہو لے لو، ایک رات کا آپ کے پاس ٹائم فریم ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس میں موبائل یوز کرنے میں لگے ہوئے ہو، تھوڑی دیر سو گئے، مووی دیکھ لی، دوستوں میں بات چیت کر لی، اس چھوٹے سے جب عشاء کے بعد سے وہ ٹائم شروع ہو، فجر کے سحری تک ختم ہو جائے گا، اس ٹائم کو اگر آپ ویسٹ کریں، سب سے بڑا کیا بندہ کہے کہ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے اتنا بڑے نقصان کرنے پر؟ اس سے بہتر ہمیں لیلۃ القدر میں مل رہی ہوتی ہے۔ وی ویسٹ سو ایزیلی۔ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہوگی انشاءاللہ ان نائٹس کو میکسیمائز کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہی ہوگی کہ اوائڈ دا سنز آف دا ڈے سو دیٹ یو آر الاؤڈ انٹو دا ورشپس آف دا نائٹ۔ دن کے گناہوں کو اوائڈ کریے انشاءاللہ جتنا پاسبل ہو، چاہے وہ گاسپ ہو، غیبت، جھوٹ، غصہ، گالی گلوچ، موویز دیکھنا، گانے سننا، فلانا واٹ ایور اور انڈیویجول سنز آر، ہمیں ان سے اجتناب کرنا ہوگا دن میں، تاکہ ہمیں رات میں عبادت کی اجازت ملے، کیونکہ رات میں ہمیں عبادت کرنے کی اجازت مل رہی ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں عبادت کریں تو دیٹس فار آور اون گڈ۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ناقص عبادت کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی۔ سیکنڈلی ریسائٹ ایز مچ قرآن ایز یو کین۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن شریف نازل فرمایا تھا، تو اوبیسلی اس رات میں ہمیں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہوگی، رائٹ؟ اس رات میں ایک اسپیشل کنیکشن ہونا چاہیے ہمارا قرآن شریف کے ساتھ۔ اب ہمیں پتہ نہیں کون سی رات ہے، تو یہ جو معمول ہے زیادہ تلاوت کا، یہ ہمیں پورے 5 طاق راتوں میں انشاءاللہ کرنا ہوگا، اور موسٹلی تھرو آؤٹ دا 10 days and nights تیسرے عشرے کی، کہ ہمیں تلاوت بڑھانی ہوگی۔ جن دن میں جو آپ کے گولز ہیں وہ تو صحیح ہیں، بٹ رات میں اور بھی ان کو زیادہ گو آل ان، بڑھا دیں اپنے گولز کو، ایکسٹرا پڑھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ آج رات لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کی بیسک ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے تو مجھے معاف کر دے یا مجھ سے درگزر کر دے۔ تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، یہ تیسرے عشرے کی کنسسٹنٹ دعا ہونی چاہیے، اسپیشلی راتوں میں۔ رات میں گوسپ کرنے سے بچیے، گوسپ ہو، بات چیت ہو، زیادہ سے زیادہ بات چیت کرنے سے، جب پورا سال ہم بات چیت کر ہی رہے ہوتے ہیں، ان 5 راتوں میں ان میں بات چیت سے دور رہیے۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم تراویح کے بعد دوستوں میں بیٹھ گئے، کبھی ہوٹل میں بیٹھ گئے، یا کہیں جم میں سے آتے باتوں میں لگ گئے، تو فضول باتیں بھی ہونے لگ جاتی ہیں، اکثر غیبت ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، یا پھر گالی گلوچ ہو رہا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس طرح کی، جس کی وجہ سے ہم اپنے اوپر کبھی کبھی کبیرہ گناہ بھی لے لیتے ہیں، جیسے غیبت یا جھوٹ ہو گیا۔ تو اگر ہم یہ گناہ لے کے رات میں جا رہے ہوں گے تو وی وونٹ بی الاؤڈ ٹو ورشپ ایز مچ۔ ہماری عبادت میں وہ بات نہیں ہوگی جو کہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک گناہ کے ساتھ رات میں گھس رہے ہیں۔ سو اوائڈ چیٹنگ، چاہے وہ میسج پر ہو یا پھر ان فیس، بات چیت سے، فضول گوئی سے پرہیز کریے انشاءاللہ۔ صدقہ زیادہ سے زیادہ کریے ان راتوں میں، اسپیشلی کریے کہ جیسے اگر ہم تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہی رہتے ہیں تو اس کو مغرب کے بعد کر لیجیے، اسپیشلی طاق راتوں میں، کیونکہ اگر ہمیں لیلۃ القدر مل گئی صحیح اور اس میں ہم نے صدقہ کرا ہوگا تو دیٹ صدقہ آف 1 night will be multiplied to 1000 months۔ ہماری اتنی سی چیریٹی ان امیجنیبل اسکیلس پر جا سکتی ہے اگر ہم لیلۃ القدر مل جائے تو۔ اگر جیسے سستی ہو رہی ہے کہ کون کہیں مسجد میں جا کے ڈالے یا کسی کو دیں، میں سے سبھی کے پاس آن لائن بینکنگ کے سسٹمز ہوتے ہیں، تو اس میں سے کسی میزان میں ہو یا کسی چیریٹی کو باندھ دیں کہ آپ نے اتنے دینے ہیں، اور گو آل ان، زیادہ سے زیادہ دیجیے۔ جسٹ 5 راتوں کی بات انشاءاللہ، وی ڈونٹ نو کہ ہمیں کون سی رات مل جائے، تو لیٹس ٹرائی ٹو گو آل ان انشاءاللہ۔ ایک اور چیز ہم میکسیمائز کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈو ذکر اینڈ دعا وائل ڈوئنگ سم تھنگ ایلس۔ آپ تیاری وغیرہ کریں کھانے وانے کی، یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس وقت بیٹھے بیٹھے دعا پڑھتی رہیے، جیسے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا پھر اذکار کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریے، کیونکہ ذکر رمضان میں ویسے ہی افضل ہوتا ہے، اور جب لیلۃ القدر کو یہ ذکر کرا جائے گا تو اس کا اگین ان امیجنیبل اسکیل پر اس کا میگنیٹیوڈ بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ سو ٹائم کو ویسٹ کرنے کے بجائے جو ٹائم آپ ایکچوئل فزیکل عبادت میں نہیں اسپینڈ کر پا رہے، اس میں ذکر یا دعا کرتے رہیے انشاءاللہ۔ ملٹیپل احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب تہجد کے آخر کے ٹائم پہ ہوتا ہے، یعنی کہ رات کے آخری حصے میں، اور اس میں بھی سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اپنی جو زیادہ سے زیادہ دعائیں ہیں سجدے کی حالت میں مانگیے، آنسو بہائیے، سجدے کی حالت میں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، استغفار کریے، مغفرت مانگیے اپنے گناہوں کے لیے، جو آپ
مٹیریلسٹک چیزیں مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیے، اپنے لوڈ ونس کے لیے دعا کریے، سجدے میں جا کے کریے. سجدے سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے جو دعائیں ہیں ان کو اور زیادہ میکسیمائز کر رہے ہوں گے. ایک بالکل ہی پرسنل کنیکشن ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوں گے سجدے کی حالت میں جا کے انشاءاللہ. ناٹ دا لیسٹ یہ کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کریے. قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وبالاسحار هم یستغفرون. یہ نیک بندے بیسکلی آخری وقت پہ سحری کے ٹائم سے پہلے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. سب گناہوں کے لیے توبہ طلب کر رہے ہیں. جو بھی گناہ ہوئے ہیں ڈزنٹ میٹر ہاؤ مچ دے آر، جسٹ سیک فارگیونیس فار دیم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے. جیسے ہم نے دعا ڈسکس کری کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے. اللہ لوز ٹو forgive. تو معافی مانگی، معافی طلب کریے اپنے ہر اس گناہ کے لیے جو آپ نے آج تک کرا ہے. پرائیویٹ سنز ہوں، پبلک سنز ہوں، غیبت، جھوٹ، نماز چھوڑنا، جسٹ گو آل ان توبہ. یہ چیزیں ہم نے انشاءاللہ صرف ناٹ جسٹ دا فرسٹ نائٹ، یہ 5 راتوں کو انشاءاللہ کنٹینیو کرنی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہمیں اگلے سال رمضان ملے گا یا نہیں. ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں. وی کڈ بی ون آف دیم ان دا نیکسٹ رمضان. تو کوشش یہ کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم یہ چیزیں کنٹینیو رکھیں 5 راتوں میں. گو آل ان. یہاں پہ یہ نہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں، جسٹ گو آل ان. جتنا کر سکتے ہیں کریں، تھکائیں اپنے آپ کو، آنسو بہائیں انشاءاللہ. So inshallah let's try to maximize these nights to the best of our ability so that we aren't of those who waste these precious nights. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو پوری طریقے سے یوز کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.